مرنے کے بعد مرنے والے کو آپ اور میں اور ہر زندہ شخص صرف ایک چیز دے سکتا ہے، اور وہ دعا ہے۔ عام طور پہ کچھ سائڈ کی چیزیں اس پہ بھی نہ الجھیے گا۔ یہاں سمجھیے کہ مرنے والے کو دعا کی اتنی طلب ہوتی ہے جیسے بھوکے کو روٹی کی، پیاسے کو پانی کی۔ تو نماز جنازہ ایک سفارش ہے۔ نبی کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ آخرت میں اللہ کے نبی نے سفارش کن کی کرنی ہے؟ جو تھے گناہ گار لیکن دل کے سچے تھے۔ عبداللہ بن ابی دل کا کھوٹا تھا، کام بڑے اچھے کرتا تھا، تو دنیا میں نماز جنازہ پڑھانا ایک قسم کی سفارش تھی، اللہ نے ان کو روک دیا۔ اب آج کوئی فوت ہوتا ہے، حد البسا کوشش کر کے اس کے جنازے میں جانا چاہیے، اجر بھی ہے 2 رات تک، اور کیا پتہ کسی ایک مواحد کی دعا اللہ سن لے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس کے جنازے پہ 40 مواحدین نے جا کے دعا کر دی، اللہ اس کو بخش دے گا۔ تو دعا کون سی ہے میت کی بخشش کی؟ ہم سب اس وقت تصور میں اپنے سارے فوت شدگان کو رکھ کے مانگ لیتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعصہ من عذاب القبر او من عذاب النار۔ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے اور اسے معاف فرما اور اس کی باعزت مہمانی فرما اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو وسیع فرما اور اس کے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ اسے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح تو نے صاف کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا، اور اسے اس گھر کے بدلے میں بہتر گھر عطا فرما اور اس کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اسے اپنی پناہ عطا فرما۔